کے خلاف ہیں تو گلا کاٹنے کا حق آپ کو نہیں ہے. یہ زندگی خدا نے دی ہے تو لینے کا حق بھی اسی کو ہے. تمہیں کسی کی جان لینے کا حق نہیں ہے. اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں جلو گے. خدا کے واسطے یہ جو بڑا جرم کھل گیا ہے، ایک جرم کے بعد دوسرے جرم کا دروازہ کھلا. کئی بیٹیوں کی گردنیں باپوں نے کاٹی. خدا کے واسطے یہ تصویر زمانے کو نہ دکھاؤ کہ اسلام کے ماننے والے اتنے کٹر دل ہوتے ہیں. تمہاری ایک غلطی پورے مذہب کو بدنام کر سکتی ہے. ہاں، اگر تمہاری بیٹی سے نہیں بنتی، اگر وہ راضی ہے نکاح کر دو، کبھی صورت مت دیکھ، یہ کر سکتا ہے. مگر خدا کے واسطے کسی کی جان نہ لینا، کسی کی جان نہ لینا. یہ پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن بیٹیوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، جب تمہارے قدم بہکنے لگیں تو باپ کی ٹوٹی جوتی دیکھ لینا اور سوچنا اس نے اپنی ٹوٹی جوتی میں 10 پیبند لگائے لیکن کبھی تیرے سر کا دوپٹہ نہیں اترنے دیا. یہ باپ بھی چاہتا تو تجھ سے برتن دھلوا کے پیسے کمواتا، لیکن اس نے دوپہری میں اپنے وجود سے زیادہ تو اینٹیں اٹھائیں لیکن تجھے کسی کے دروازے پہ رسوا نہیں ہونے دیا. آج تجھے لقمہ لقمہ کر کے باپ نے کھلا کے بڑا کیا. آج تیری ذمہ داری بنتی ہے بیٹی مر جانا لیکن باپ کی عزت پہ آنچ مت آنے دینا. یہ ہر بیٹی کی ذمہ داری ہے. اگر بیٹیاں ایسا نہ کر سکی تو پھر سوچیں خدا کو کون سا جواب دیں گی، مصطفیٰ کو کون سا جواب دیں گی. ذرا سوچیں اور بیٹیوں کو تعلیم دو، انہیں سمجھاؤ. گھر جا کے بیٹیوں سے کہا کرو کہ کبھی تقریر بھی سنا کر تاکہ تیری زندگی میں انقلاب آئے. ہم نے اتنی بڑی LCDیاں لگا رکھی ہیں، ریموٹ پڑے رہتے ہیں، چینل پہ چینل بدلے جا رہے ہیں، ناٹک تماشے دیکھے جا رہے ہیں. خدا کے واسطے بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا لو، سیدہ فاطمہ زہرا کے کردار کی کتابیں دے دو تاکہ یہ سیکھیں کہ عورت کو اور بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے. بیٹیوں تمہاری عزت اتنی بھی سستی نہیں ہے جو ٹکوں کے اوپر بیچ دی جائے، اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ لوگ گوڑیوں کی لالچ میں تمہاری عزت کے سودے کر دیں، اتنی بھی سستی عزت نہیں ہے تیری کہ کوئی سونا دکھا کر کے تیری عزت لوٹ کے لے جائے. تجھے پتا ہے تیری عزت کتنی قیمتی ہے، کتنی قیمتی عزت ہے، خدا کی قسم سوچ بھی نہیں سکتی. مصطفیٰ فرماتے ہیں اے کعبے تیری عزت اپنی جگہ ہے لیکن میرے امت کے مومن کی عزت بھی اپنی جگہ الگ مقام رکھتی ہے. خدا کے واسطے عزت کی حفاظت کریں. اور بیٹیوں سے گزارش ہے، اگر تمہارا قدم بہکا تو صرف تمہاری رسوائی نہیں ہوگی، تمہارا باپ سماج میں نہیں چل پائے گا، تمہارا بھائی سر اٹھا کے نہیں چل پائے گا، تمہارے خاندان کے ماتھے پہ کالک لگ جائے گا. کبھی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے نسلوں تک لوگ تمہیں کوستے رہے، نسلوں تک کوستے رہے. جی کیا ہو رہا جی؟ آج تو کوئی بات نہیں، اب تو یہ جدید دور آ گیا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ انگلش میں کوئی جملہ بولتے ہیں لوگ، ماڈرن دور ہے کہ لڑکی لڑکے اپنی مرضی سے مل رہے ہیں. ہاں جا کر کے دیکھو شرم آتی ہے جب کسی کیفے کے اندر ایک برقعے والی بیٹی کسی بغیرت کے ساتھ ہوتی ہے. شرم آتی ہے جب نقاب پہننے کے بعد بچیاں پارکوں میں جا کے گھوما کرتی ہیں. اور تم سے بھی گزارش ہے جب بچیاں اسکول نکلا کریں ان کے منٹ منٹ کا خیال رکھا کرو، کس وقت کہاں جاتی ہیں یہ پتا رکھا کرو. کبھی بنا مرضی کے اچانک میں اسکول جا کر کے چیک کر لیا کرو. ہماری وگی بیٹی آنکھیں پھوڑ جاتی ہیں جو باپ کہتے ہیں مجھے بیٹی پہ بڑا وشواس ہے، ہماری بیٹی غلط قدم نہیں اٹھائے گی. اور مجھے بتا تو سکی تجھے بیٹی پہ اتنا وشواس ہے جس پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جاتا ہے، وہی بیٹیاں باپ کے منہ پہ کالی پوت کے جایا کرتی ہیں. بیٹیوں کو سمجھا کے رکھا کرو، ان کے ایک ایک منٹ کا خیال رکھا کرو. قسم خدا کی تمہیں یہ ڈگری پیاری ہے جو ایم اے کرائے گی، MBBS بنائے گی، یہ ڈگری نہیں پوچھی جائے گی. اگر قیامت میں پوچھی جائے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی ڈگری پوچھی جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. ہاں اللہ توفیق دے بیٹیوں کی حفاظت کرو. سب سے مشکل مسئلہ اس وقت کا ہے تو بیٹیوں کی حفاظت ہے. ظالم ہمارے بچوں کو، بیٹیوں کو ایسے نظریں گاڑ کے دیکھ رہے ہیں جیسے بھوکا کتا مرے ڈھور کو دیکھا کرتا ہے. بچاؤ اپنے گھروں کی عزت ہے، چیلنج ہے تمہارے لیے.
ہاں اگر سمجھتے ہو حضور کو قیامت میں منہ دکھانا کہ تو انتظام کرو، بیٹیوں کو سمجھاؤ، 5 منٹ بٹھاؤ، پورے گھر کا نظام بھی تو تم ہی چلاتے ہو نا، گھر میں کس دن کیا بننا ہے، مہمان آئے تو کیا ہوگا، کہاں بٹھائیں گے، کہاں لٹائیں گے، کیا کھلائیں گے، کیا پلائیں گے، سارا نظام تم 365 دن کا چلاتے ہو، ایک بیٹی کو نہیں سمجھا سکتے بیٹھا کے ہم؟ سمجھائیے بیٹیوں کو، سمجھائیں اور انہیں بتائیں کہ ہماری شان ہے تو، فخر ہے ہمارا تو، ہم قسم خدا کی اس دن خوشی کے آنسو بہائیں گے جس دن عزت سے تو گھر سے رخصت ہوگی، یہ بتائیے انہیں۔ ورنہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ماڈرن دور ہے اور مولویوں کو تو پتہ نہیں کیا ہے، بولنے کی بیماری ہے، مولوی کو بولنے کی بیماری نہیں، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں آج بھی سائنس وہاں نہیں پہنچی ہے جہاں مصطفیٰ کی امت کا مولوی پہنچا ہوا ہے، ہاں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں میں، آج بھی سائنس وہاں نہیں پہنچی جہاں حضور کی امت کا عالم پہنچ گیا ہے۔ انہیں دقیانوسی سوچ والا نہ کہا کرو، یہ وہ بتا دیتے ہیں جو کچھ دن بعد ہونے والا ہوتا ہے، ہونے والا ہوتا ہے، اس لیے بیٹیوں کے فیصلے بھی سوچ سمجھ کے کریں۔ نوجوانوں جب رشتہ دیکھنے ماں کو بھیجو نا تو مرضی ہے تمہاری، خوبصورتی دیکھو، لیکن ساتھ میں جب کہو نا چہرے کا حسن دیکھنا تو یہ بھی کہہ دیا کرنا ماں، جب اس کا ماتھا دیکھے نا تو یہ بھی دیکھنا اس کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں، جب وہ بات کرے اور تو اس کے الفاظ چیک کرے نا تو اس کی سانسوں میں دیکھنا کہ قرآن کی تلاوت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، ماں جب اس کو چلا کے اس کی چال دیکھے تو یہ بھی دیکھنا اس کا دوپٹہ حیا سے کہیں کاندھے سے سرک تو نہیں جاتا ہے، یہ دکھوا قسم خدا کی ایسی بیٹیاں تلاش کر کے لاؤ، گود تمہاری ہوگی، آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، لیکن شرط ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ آج ہماری قوم اتنی بٹ گئی ہے، اتنے جھگڑے ہو گئے، سب سے بڑی بڑی دیواریں نا ہماری قوم میں ہو گئیں نفرتوں کی کھڑی، نفرتوں کی دیواریں، گراؤ یار ان دیواروں کو۔ کل تک کتنا اچھا ہوتا تھا، ایک بیٹھک میں 17 لوگ ایک حقہ پیتے تھے اور کسی کو کسی کی جھوٹن سے بیماری نہیں لگتی تھی۔ آج اگر پانی پینے بیٹھ جاؤ نا تو بندہ کہتا ہے ڈسپوزل لائیے، ایک گلاس میں ایک بندہ پیے گا دوسرا نہیں۔ جب سے چھوت اچھوت آیا ہے تب سے بیماریاں بڑھ گئی ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا سور المومن شفاء، مومن کے تو جھوٹے میں بھی شفا ہوتی ہے، مومن اپنے آگے کا بچا کے کسی کو پلا دے تو دوسرے والے کو اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی نفرتیں ہو گئی، آج بھائی بھائی ایک پلیٹ میں کھانے تیار نہیں، ایک دسترخوان پہ 4 بیٹھ کے کھانے تیار نہیں، کہاں چلے گئے ہمارے دن، دور بدل گئے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے ترقی کی ہے، کیا خاک ترقی کی ہے؟ ایک جگہ حقہ دیکھا تو سب کے ہاتھ میں الگ الگ اتنی بڑی ٹپلی تھی کہ یہ کیا ہے کہ جس کی طرف نگالی پہنچے گی وہ اپنا وہ لگا کے پیے گا۔ اتنی نفرتیں بڑھ گئی، حالات دیکھو ہمارے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ خدا کے واسطے ختم کرو یہ نفرتیں، یہ دوریوں کے فاصلے مٹا دو اور ایک دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، ایک محفل میں بیٹھ جاؤ، دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کتنے خاندانوں سے ہیں، کتنی حویلیوں سے ہے، ایک جگہ ایسے بیٹھ جاؤ کہ لوگوں کو کہنا پڑے خاندان تو سمجھ میں نہیں آیا، البتہ ایک بات سمجھ میں آ گئی، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب مدینے والے کے غلام بیٹھے ہوئے۔ ایسا کردار کیوں نہیں بنا لیتے؟ کیوں نہیں ہے دلوں میں جگہیں؟ دل تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں نیچے کی بات نہیں، ممبر کے دل اتنے تنگ ہو گئے کہ کلیجے پھٹنے تیار ہیں لولویوں کے۔ ہاں اپنے دلوں میں جگہ پیدا کرو، دلوں میں، جب تک دل میں جگہ نہیں ہوگی کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ دل میں گنجائش کرو، ہمارے دلوں میں گنجائشیں ختم ہو گئی۔ اللہ معاف کرے، یہ جتنے بیٹھے ہیں کوئی بھائی والا ہے کوئی بہن والا ہے کہ نہیں؟ یقیناً اللہ کرے ہر بھائی کی کوئی نہ کوئی بہن ضرور ہو، اس لیے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں جس گھر میں بہن نہیں ہوتی وہ گھر گھر نہیں قبرستان لگا کرتا ہے، جس گھر میں بیٹیاں نہیں ہوتی وہ گھر میدان لگتے ہیں، اگر بیٹا ایک بھی نہ ہو اللہ 4 بیٹیاں دے دینا تو وہ گھر قسم خدا کی چمن نظر آیا کرتا ہے، چمن نظر آیا کرتا ہے۔ جوان بھی بیٹھے، بوڑھے بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، سب سے ایک گزارش ہے، مجھے بتاؤ بہن سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی دیکھا ہے؟ کوئی دیکھا ہے بہن سے زیادہ پیار کرنے والا؟ بیوی تمہارے لیے جی بھی سکتی ہے، مر بھی سکتی ہے، لیکن بہن سے زیادہ پیار نہیں کر سکتی،
کبھی سمجھنا ہے نا پیار بہن کا. اللہ اکبر. کربلا چلو, کئی لاشیں میرے امام اٹھا چکے, کئی لاشیں. جب امام بیٹھے نا, سیدہ زینب کو خیال آیا میرا حسین اکیلا بیٹھا ہوگا, چلو زینب چل کے کم سے کم بھائی کے پاس بیٹھیں, اس کی کچھ تنہائی تو کم ہوگی. یہ سوچ کے خیمے میں آئی نا, میرے امام گردن جھکا کے بیٹھے تھے. جب دیکھا حسین کا چہرہ, بہن کہنے لگی بھیا جی کا نانا کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے, سنے ہر بھائی سنے اس بات کو. میرے امام فرمانے لگے کون سی؟ فرمانے لگی کہ نانا نے کہا تھا کہ جب مصیبتیں آیا کریں نا تو صدقہ دے دیا کرو, صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. حسین آج کربلا میں بڑی مصیبتیں ہیں, پیاس ہے, بھوک ہے, غریب الوطنی ہے, لاشیں ہیں, دشمن ہیں, بے سر و سامانی ہے, پردیسی ہیں, کوئی یارو مددگار بھی نہیں ہے. حسین اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہوگی؟ کہا پھر, کہا اگر اجازت دیں تو بہن صدقہ کرنا چاہتی ہے. اتنی بات کہی, میرے حسین نے بہن کا چہرہ دیکھا, فرمانے لگے زینب صدقہ کیا کرو گی, سب کچھ تو مدینے رہ گیا ہے. اتنا سنا, بہن بھی حسین کی بہن تھی. کہنے لگی بھائی جب ذات شان والی ہے تو صدقہ بھی شان والا ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی نا, آج بھی بھائی بیمار ہوتے ہیں نا تو صدقے بہنیں دیا کرتی ہیں. آج بھی بھائی بیمار ہو جائیں تو نظریں بہنیں اتارا کرتی ہیں. دیکھنا جب بھائی ہمارا دولہا بنے گا نا, ہاں جناب علی صاحب یہ دولہا بنیں گے, تو دیکھنا بہنیں ان کی نظریں اتاریں گی. میں نے دیکھا پانی کا پیالہ لے کے چھینٹے دیتی, کیا بات ہے؟ کہ بہن نظر اتار رہی ہے. کہا کیوں؟ کہیں کسی کی نظر میرے بھائی کو نہ لگ جائے. کتنا عجیب رشتہ بھائی کا بہن سے ہوتا ہے. آج بھائیو تم سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ایک بہن کو سسرال والوں نے دھکے دے کے گھر سے نکالا, اللہ اکبر, بھائیوں نے گھر میں جگہ نہیں دی. کیا قصور تھا اس بہن کا؟ اس یہی کہ وہ ایک بیٹی ہے اس لیے اسے باپ کی جائیداد میں بیٹھنے تک کا حق نہیں. اس کی یہی خطا ہے کہ وہ ایک بیٹی بن کے دنیا میں آئی ہے اس لیے اسے جینے کا ادھیکار نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے بغیرت بھائیوں سے جو زندگی بھر باپ بہن کے ہاتھ کی روٹیاں تو کھاتے رہے ہیں, آج جب بہن مصیبت میں آئی ہے تو بھائیوں نے دروازے بند کر لیے ہیں. جب کل تم پہ مصیبت آتی تھی تو بہن صدقہ دیا کرتی تھی, آج بہن پہ مصیبت آئی ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ صدقہ دے کر کے بہن کی مصیبت کو ٹالا جائے. لیکن ظالموں نے دروازے بند کر لیے ہیں. اور تجھے کیا پتا ہے بہن کیا ہوتی ہے؟ تو کیا جانے بہن کیا ہے؟ خدا کی قسم کبھی اسکول جانے والے بچوں سے پوچھ بہن کیا ہوتی ہے, یہ بتائیں گے بہن کیا ہے, اس کا پیار کیا ہے. وہ یار بھائی 70 سال کا ہو, بہن 75 سال کی ہو, تب بھی پوچھ اس سے کہ یہ تیرا کیا لگتا ہے. وہ 70 سال کے بوڑھے کو مسکرا کے دیکھتی ہے اور کہتی یہ میرا لال لگا کرتا ہے. یہ بہن ہوتی ہے, یہ رشتے ہوتے ہیں بہن کے. وہ 70 سال کے بھائی کو لال کہہ دیتی ہے. اللہ اکبر. کیا بھائیوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ بہن کو ماں کا درجہ دے دے؟ ہم ہیں کہاں, کس جگہ چل رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے. بہنوں کی عزتیں کیا کرو, ان کی قدر کیا کرو. یہ چلی گئیں تو نصیب نہیں ہوں گی. میں عرض کر رہا تھا بہنوں کو سمجھنا ہے تو اسکول کے بچوں کو کبھی دیکھو, جب اسکول سے ہی آئے انہوں نے ٹائی کہیں پھینکی, شرٹ کہیں پھینکی, پینٹ کہیں پھینکی, کیپ الگ بستہ الگ. بہن نے دیکھا بھائی آیا ہے بستہ لے کے تھک گیا ہے, اللہ اکبر. یہ نہیں کہتی بھائی تو نے بستہ کہاں ڈال دیا ہے, یہ نہیں کہتی کپڑے سائیڈ سے رکھ دے. وہ دیکھتی رہتی ہے, مسکراتی رہتی ہے. ایک کپڑا اس کونے میں پڑا ہے, دوسرا کپڑا اس کونے میں پڑا ہے. بہن سارے کپڑوں کو اکٹھا کرتی ہے. کل بھائی کو اسکول جانا ہے, کہنے سے پہلے اس کی ڈریس تیار کی جا رہی ہے. پریس کپڑوں میں بہن نے کی ہے, محنت کر کے مزدور بن کے دھلائی بہن نے کی ہے. کپڑے تیار ہو جاتے ہیں, اگلے دن اسکول کا وقت ہے. بہن بھائیوں کو اٹھاتی ہے, ماتھا چوم کے کہتی اٹھ جا میرے چاند صبح ہو گئی ہے, اٹھ جا میری جان صبح ہو گئی ہے. کتنے پیارے لہجے بہن کے ہوتے ہیں. جب تم اسکول جایا کرتے تھے کون